بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا چوتھا باب ہے الشرطیات والتناقض، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سالبہ کلیہ میں عکس مستوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، العکس المستوی ویقال له العکس المستقیم واذن وهو عبارۃ عن جعل الجزء الاول من القضیۃ ثانیا والجزء الثانی اولا مع بقاء الصدق والکیف، فالسالبۃ الکلیۃ تنعکس كنفسها كقولك لا شيء من الانسان بحجر ينعكس الى قولك لا شيء من الحجر بانسان بدلیل الخلف، تقریره انه لو لم يصدق لا شيء من الانسان بحجر عند صدق قولنا لا شيء من الانسان بحجر لصدق نقيضه اعني قولنا بعض الحجر انسان فنضمه مع الاصل فنقول بعض الحجر انسان ولا شيء من الانسان بحجر ينتج بعض الحجر ليس بحجر فيلزم سلب الشيء عن نفسه وذلك محال۔ ترجمہ دیکھ لیں، عکس مستوی اور اسے عکس مستقیم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام ہے قضیے کے جزء اول کو جزء ثانی کرنے کا اور جزء ثانی کو جزء اول کرنے کا، صدق اور کیفیت کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ۔ لہذا سالبہ کلیہ اس کا عکس بھی اسی طرح ہی آتا ہے، جیسا کہ تیرا قول لا شیء من الانسان بحجر، اس کا عکس آئے گا تیرے اس قول کی طرف لا شیء من الحجر بانسان دلیل خلف سے۔ اور اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر یہ والی بات صادق نہ آئے لا شیء من الحجر بانسان، ہمارے اس قول لا شیء من الانسان بحجر کے صادق آنے کے وقت، تو صادق آئے گی اس کی نقیض۔ میں مراد لیتا ہوں ہمارا یہ قول بعض الحجر انسان، ہم اس کو ملا دیں گے اصل قضیے کے ساتھ اور ہم یہ کہیں گے بعض الحجر انسان ولا شیء من الانسان بحجر، نتیجہ یہ دے گا بعض الحجر لیس بحجر، لہذا لازم آئے گا ایک چیز کا اپنی ذات سے ہی سلب ہونا، اور یہ محال ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تناقض کی بحث مکمل ہو چکی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ تناقض کی بحث کے اختتام کے بعد اب عکس کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ عکس کا لغوی معنی ہوتا ہے الٹ پھیر کرنا، یعنی قضیے کے دونوں اطراف میں الٹ پھیر کرنے کو لغت کے اعتبار سے عکس کہا جاتا ہے۔ اس عکس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عکس مستوی اور دوسرا ہوتا ہے عکس نقیض۔ عکس مستوی یہ آسان ہے بنسبت عکس نقیض کے، آسان ہونے کی وجہ سے حضرت نے اس کو مقدم کیا ہے، اور عکس نقیض کو اس کے بعد آئندہ فصل کے اندر حضرت ذکر کریں گے۔ عکس مستوی کو عکس مستقیم بھی کہا جاتا ہے، اور منطق کی اصطلاح کے اندر عکس مستوی یا عکس مستقیم یہ نام ہے قضیے کے جزء اول کو جزء ثانی کر دینا اور جزء ثانی کو جزء اول کر دینا، یعنی قضیے کا وہ جز جس کا ذکر پہلے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قضیہ حملیہ میں موضوع کا ذکر پہلے ہوتا ہے، تو موضوع کو آپ محمول میں لے آئیں اور محمول کو اٹھا کر آپ موضوع کی جگہ پر لے آئیں، اور اسی طریقے سے اگر قضیہ شرطیہ ہے تو اس میں شرط مقدم ہوتا ہے، تالی مؤخر ہوتا ہے، تو تالی کو آپ مقدم کر دیں اور مقدم کو آپ تالی کر دیں، تو اس کو کہا جاتا ہے عکس مستوی، اس کو کہا جاتا ہے عکس مستقیم۔ یہ جو عکس ہے، اس عکس کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک ہے بقائے صدق، نمبر دو ہے بقائے کیف۔ بقائے صدق اصل میں اس طریقے سے بقائے صدق والکذب، یعنی اگر اصل قضیہ یہ صادقہ ہے تو اس کا عکس وہ بھی صادقہ ہونا چاہیے، اور اگر اصل قضیہ یہ کاذبہ ہے تو اس کا عکس بھی کاذبہ ہونا چاہیے۔ اور کیفیت یعنی ایجاب و سلب میں بھی اتفاق ہونا چاہیے، اگر اصل قضیہ یہ موجبہ ہے تو اس کا جو عکس آئے گا وہ بھی موجبہ ہونا چاہیے، اگر اصل قضیہ یہ سالبہ ہے تو اس کا عکس یہ بھی سالبہ ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بقائے صدق اور بقائے کیف کی شرط کے ساتھ قضیے کے موضوع کو محمول کی جگہ پہ اور محمول کو موضوع کی جگہ پر رکھ دینے کا نام یہ عکس مستوی ہے۔ دیکھیں یہ عکس بالکل صاف اور سیدھا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عکس مستوی بھی کہا جاتا ہے اور عکس مستقیم بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو عکس نقیض ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو عکس نقیض کہا جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد آنے والی فصل میں پڑھیں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ عکس مستوی اس کو عکس مستقیم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام ہے جزء اول کو قضیے کے، یعنی قضیے کا جو جزء اول ہے اس کو ثانی کر دینا، اگر حملیہ ہے تو موضوع کو محمول کر دینا، محمول کو موضوع کر دینا، اسی طریقے سے اگر شرطیہ ہے تو مقدم کو تالی کر دینا، تالی کو مقدم کر دینا، والجزء ثانی اولا، اور جزء ثانی کو اول کر دینا، لیکن دو شرطیں، نمبر ایک بقائے صدق والکذب، نمبر دو بقائے کیف۔ یہ میں آپ کو سارا تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ آگے دیکھیں فالصالبۃ الکلیۃ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ محصورات کا عکس بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں حضرت نے سالبہ کو مقدم کیا ہے موجبہ کے اوپر، کیونکہ جو سالبہ ہے اس کا عکس کلیہ آتا ہے، جبکہ موجبہ میں ایسا نہیں ہوتا، موجبہ کا جو عکس ہے وہ کلیہ نہیں آتا بلکہ جزئی آتا ہے، اور کلیہ مقدم ہوتا ہے جز کے اوپر، اسی وجہ سے حضرت نے کل کو مقدم کیا ہے، اور کلیہ میں چونکہ سالبہ کا عکس کلیہ آتا ہے اسی وجہ سے حضرت نے سالبہ کو مقدم کیا ہے، موجبہ کو مقدم نہیں کیا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے لا شیء من الانسان بحجر، اب یہ سالبہ کلیہ ہے، انسان کے ہر فرد سے حجر ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ آپ اس کا عکس کریں، اب اس میں دیکھیں انسان یہ موضوع ہے اور حجر یہ محمول ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب عکس ہوتا ہے تو محمول کو موضوع اور موضوع کو محمول کر دیا جاتا ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھ لیا تھا بقائے صدق اور بقائے کیف ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ قضیہ صادقہ ہے، انسان کا کوئی فرد حجر نہیں ہے،
تو جو دوسرا قضیہ جو آپ نے عکس والا قضیہ نکالنا ہے وہ بھی سادی کا ہونا چاہیے، اور کیفیت یہ سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ بھی آپ کیا نکالیں گے؟ سالبہ نکالیں گے۔ لہذا آپ حجر کو کریں انسان کی جگہ پہ اور انسان کو حجر کی جگہ پہ کریں، اور آپ ایسے کہیں لا شیء من الحجر بانسان۔ اب یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ قضیہ سالبہ کلیہ ہے، بالکل ایسے ہی یہ والا قضیہ بھی سالبہ کلیہ ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ سالبہ کلیہ اس کا عکس بھی سالبہ کلیہ آتا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرمایا سالبہ کلیہ تنعکس کنفسھا، اس کا عکس بھی اسی کی طرح ہی آتا ہے، اسی کی ذات کی طرح، اسی کی طرح بھی آتا ہے۔ جیسے آپ یہ کہیں لا شیء من الانسان بحجر، اس کا عکس آئے گا لا شیء من الحجر بانسان۔ یہ تو ہو گیا دعویٰ سالبہ کلیہ، اس کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں اس کی کل 3 دلیلیں ہیں، دلیل خلف، دلیل افتراض اور طریق عکس۔ لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک دلیل خلف کے اوپر اکتفا کیا ہے، لہذا صرف دلیل خلف ہی یہاں پر بیان ہوگی، باقی جو 2 دلیلیں وہ انشاءاللہ منطق کی بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ جو ہے نا دلیل خلف، یہ خلاف مفروض کا مخفف ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ دلیل خلاف مفروض سے ثابت ہوتا ہے، یعنی ایسی دلیل جو خلاف مفروض کو مستلزم ہو اس کو دلیل کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل آگے حضرت یہ دے رہے ہیں تقریرہ سے۔ دیکھیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سالبہ کلیہ اس کا عکس بھی سالبہ کلیہ ہی آئے گا۔ اگر آپ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہیں مانتے ہیں تو سالبہ کلیہ کی نقیص یعنی موجبہ جزیہ، یہ آپ کو عکس ماننا پڑے گا سالبہ کلیہ کا۔ موجبہ جزیہ کیسے ہوگا؟ بعض الحجر انسان۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سالبہ کلیہ یہ بھی سالبہ کلیہ کا عکس نہیں ہے، اور موجبہ جزیہ جو کہ سالبہ کلیہ کی نقیض ہے یہ بھی سالبہ کلیہ کا عکس نہیں ہے، تو یہ تو ارتفاع نقیضین ہے جو کہ محال ہے۔ یہی دلیل خلف یعنی خلاف مفروض کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ اب اگر آپ نے بالفرض یہ مانا کہ موجبہ جزیہ یہ عکس ہے سالبہ کلیہ کا جو کہ نقیض ہے اس سالبہ کلیہ کی، پھر آپ اس نقیض کو صغرا بنائیں اور آپ یہ کہیں بعض الحجر انسان، اور جو اصل قضیہ ہے سالبہ کلیہ اس کو کبرا بنائیں لا شیء من الانسان بحجر۔ اب یہاں بھی آپ حد اوسط انسان کو گرا دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا بعض الحجر لیس بحجر، اور یہ محال ہے۔ یہ محال کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سلب الشیء النفسی ہی ہے، ایک چیز کی اپنی ذات سے ہی نفی، اور یہ محال ہے۔ اور یہ محال کیوں لازم آیا تھا؟ یہ خرابی اس وجہ سے لازم آئی تھی کہ ممکن نے ہمارا دعویٰ تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہم نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے، تو لہذا جب آپ نے ہمارا دعویٰ تسلیم نہیں کیا تو جس کی وجہ سے یہ خرابی لازم آئی ہے۔ اور اصول یہ مسلمہ ہے کہ جو چیز باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہوتی ہے، تو لہذا آپ کو ہماری بات یہ تسلیم کرنی پڑے گی کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے۔ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ اگر نہیں مانیں گے تو اس کی نقیض ماننی پڑے گی، اور نقیض ماننے کی صورت کے اندر بھی خرابی لازم آ رہی ہے۔ تو اسی خرابی سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ دلیل خلف یعنی خلاف مفروض سے ہمارا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ اگلی عبارت دیکھیں تقریر ہو، اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر یہ والا قضیہ صادق نہ آئے لا شیء من الحجر بانسان عند صدق قولنا، ہمارے اس قضیے کے صادق آنے کے وقت لا شیء من الانسان بحجر، یہ جو ہم نے کہا نا لا شیء من الانسان بحجر سالبہ کلیہ ہے، اس سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا لا شیء من الحجر بانسان۔ جب یہ سچا آئے گا تو یہ بھی سچا آئے گا، کیونکہ اگر اس کے سچا آنے کے وقت یہ سچا نہ آئے تو پھر اس کی نقیض صادق آئے گی، سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ یہ صادق آئے گا، یعنی بعض الحجر انسان۔ اب بعض الحجر انسان اس کو اگر ہم اصل قضیے کے ساتھ ملائیں یعنی لا شیء من الحجر بانسان، لا شیء من الانسان بحجر کے ساتھ اگر آپ ملائیں گے تو پھر کس طریقے سے، یعنی یہ جو موجبہ جزیہ ہے اس کو آپ بنائیں صغرا، اور جو اصل قضیہ ہے لا شیء من الانسان بحجر اس کو بنائیں کبرا، اور حد اس کو گرائیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ والا یعنی جو نقیض ہے موجبہ جزیہ بعض الحجر انسان، اس کو جب آپ اصل قضیے کے ساتھ ملائیں گے اور ہم یہ کہیں گے بعض الحجر انسان ولا شیء من الانسان بحجر، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعض الحجر لیس بحجر، لازم آئے گا سلب الشیء النفسی وذالک محال، اور یہ محال ہے۔ تو لہذا جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتی ہے، تو ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا دلیل خلف کے ذریعے سے کہ سالبہ کلیہ اس کا عکس بھی سالبہ کلیہ ہی آتا ہے۔